ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 103 تک 11 آیات کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا، جسمانی، نفسیاتی، ذہنی، خاندانی، نسبی اور ساتھیوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دینی، دنیاوی، جسمانی و روحانی ہر طرح کی ایذاؤں اور تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تسلی ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہ الفاظ جو تسلی کے یہاں پر موجود ہیں یہ دوسرے مقامات سے تھوڑے مختلف ہیں۔ وہ اس طرح کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خطاب کیا گیا، اور خطاب اس انداز میں کیا گیا کہ بظاہر یہ شان نبوت کے خلاف ہے، بظاہر یہ منصب رسالت کے اور خاتم النبیین کے منصب کے بظاہر خلاف ہے، لیکن یہ انداز اختیار کر کے ایک جامع اور مانع انداز میں تسلی دی گئی ہے۔ بس ان تمام آیات میں یہی بنیادی نقطہ ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے دوران ماننے اور نہ ماننے والوں کے اعتبار سے ایک فرق بیان کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت، ایک طبقہ جس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہمارے سامنے آیا، فرعون اور اس کے ساتھی، اور ایک جماعت اور ایک طبقہ جس کا تذکرہ اب ان آیات میں موجود ہے، ان دونوں طبقات اور دونوں اقوام کے درمیان فرق کو بھی واضح کیا ہے۔ پہلے ہم آیات کا ترجمہ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ آیات کا پھر بات کریں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کی عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن وہ باوجود علم حاصل ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک کہ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہاں تک بات پچھلی آیات کریمہ کے ساتھ ہے۔ اگلی آیات کریمہ کو پڑھنے سے پہلے ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو آگے آیات کریمہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، وہیں پر ایک جماعت کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ جماعت بھی بنی اسرائیل کا ہی حصہ ہے، بنی اسرائیل کا ہی حصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جس جماعت کو غرق کیا گیا وہ بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ قبطی قوم تھے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ان کی طرف بھی ہوئی۔ دیکھیے
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اگر آپ کو اس بارے میں یعنی اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے کچھ شک ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو، کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے سینہ اطہر پہ نازل ہو رہی ہے اس میں کچھ شک ہو، تو جو لوگ آپ سے پہلے کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یعنی اتری ہوئی آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ آیا یہ برحق ہے یا نہیں، یہ منزل من اللہ ہے یا نہیں۔ اچھا، آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیے گا۔ اگلی آیت میں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھائیں گے۔ اب یہ دو آیات کریمہ آپ نے پڑھی، ان میں خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو۔ خطاب کیا ہے کہ اگر آپ کو اس کتاب یعنی قرآن میں منزل من اللہ ہونا، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو اس سے پہلے والی کتابیں پڑھتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ کو شک ہے، دوسری بات یہ کہ پوچھئے کس سے؟ ان لوگوں سے جو پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ کو شک والی بات کہی گئی ہے نا، اس پر بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی بات کر دی، کیا حبیب علیہ السلام کو کوئی شک تھا، کوئی تردد تھا؟ تو جواب اس کا ہے کہ بالکل نہیں۔ یہی تو یہاں جامعیت ہے کہ اللہ نے دوسروں کو سکھانے سمجھانے کے لیے انداز یہ اختیار کیا کہ اپنے حبیب سے ہی کہہ دیا کہ محبوب اگر آپ کو شک ہے، اگر آپ کو، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر کے دوسروں کو بتانا مقصود ہے کہ تمہارے چیک کرنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، کیسے تم چیک کر سکتے ہو اس کو۔ یہ کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم کیسے چیک کر سکتے ہو؟ اس بات کو چھوڑ دو کہ تمہاری مرضی کا معجزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ان باتوں کو چھوڑو۔ اگر تم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے یا نہیں، اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ اتارا۔ اب اس بات کو کہ یہ یقینی ہے یا نہیں تم ایسے کرو کہ اہل کتاب سے پوچھ لو۔ یقرؤون الکتاب سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ جو صاحبان علم ہیں پیچھے تورات اور انجیل کو پڑھنے والے، آپ ان سے پوچھئے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو کوئی شک ہے، یعنی کیا وہ نشانیاں، وہ آیات جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب کی نشانیاں نہیں؟ یہ احکامات جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، کیا اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ احکامات نہیں؟ کیا یہ احکامات تورات اور انجیل کے احکامات سے ملتے جلتے نہیں؟ کیا اس کی بنیادی دعوت وہ دعوت نہیں جو تورات اور انجیل میں موجود ہے؟ کیا اس کا دین بنیادی دین وہ نہیں ہے جو تورات اور انجیل میں موجود ہے؟ اگر ہے تو پھر تم ہماری تصدیق، یعنی تم اس کتاب کی تصدیق کرو کہ یہ واقعی آسمانی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اہل کتاب کے دو گروہ ہیں، پہلی بات ختم ہوگی، حضور کو خطاب کر کے بظاہر دوسروں کو سکھایا گیا۔ اب دوسری بات، اہل کتاب کی دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو آسمانی کتاب کا منکر ہے، قرآن مجید کا منکر ہے، قرآن مجید کو نہ صرف شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے بلکہ اس کو جھٹلاتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو قرآن پاک کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، یہ قرآن پاک کو جھٹلاتا بھی ہے، استہزاء بھی کرتا ہے اور قرآن پاک کی مخالفت بھی کرتا ہے، قرآن پاک سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ اب ایک گروہ اہل کتاب کا وہ بھی ہے کہ جو منصف مزاج ہے، حقیقت پسندی کا قائل ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو مخالفت کر رہا ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو منصف مزاج ہے۔ قرآن مجید نے یہاں جن اہل کتاب کو پوچھنے کا کہا ہے نا، وہ حقیقت شناس لوگ ہیں، منصف مزاج لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے پوچھئے۔ جیسے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہاں کیا منظر پیش آیا؟ تمام صحیح احادیث
کی کتابوں میں موجود ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، کیا کہ وہاں نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور جو اس کے ساتھ دیگر منصف مزاج عیسائی بھی تھے ان سب کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ اور یہ بات صرف حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں، قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ 7ویں پارے کی ابتدا پہلی آیت میں کیا کہا؟ انہی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو لہذا اس جملے کے اندر یہ بتایا گیا کہ منصف مزاج اہل کتاب سے پوچھیے، اس لیے کہا یقرؤون الکتاب من قبل، جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی آسمانی کتابوں کو ظاہر ہے اس وقت قرات کتاب کا معنی عمل تھا۔ جو قرات کتاب کرتے ہیں یعنی کتاب کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو قرآن کو یعنی کتاب کو مانتے ہی نہیں، تورات اور انجیل کو مانتے ہی نہیں، یا مانتے ہیں لیکن عمل ہی نہیں کرتے، وہ اس سے مراد ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کو کہہ کر کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر کے خطاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا اور سنایا اور سمجھایا گیا کس کو؟ مشرکین مکہ کو، کہ اے مشرکین مکہ، جب ہم اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بھی شک ہے تو آپ بھی اہل کتاب سے پوچھ لیجئے، لیکن آپ کو تو شک ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا میں کیسے شک کر سکتا ہوں، میں تو اس کے محکم اور یقینی ہونے پر ایمان رکھتا ہوں، تو آپ کو تو شک نہیں۔ تو مطلب یہی ہوا کہ آپ کی وساطت سے مشرکین کو یہ کہا گیا کہ تمہارے چیک کرنے کا، تمہارے دیکھنے کا اور اس کو سمجھنے کا پیمانہ اور معیار کیا ہے کہ تم اہل کتاب سے پوچھ لو۔ آگے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ یہاں ایک ضابطہ بیان کیا گیا، فرمایا جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم قرار پا چکا یعنی ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لانے گئے۔ کیا معنی؟ معنی اس جملے کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی فطرت کو ضائع کر دیا، جن لوگوں نے اپنی فطرت کو ضائع کر دیا، فطرت اسلام کو، فطرت دین کو ضائع کر دیا اپنی ضد اناد ہٹ درمی کی وجہ سے، اب ان پر اللہ نے مہر کفر ثبت کر دی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، یعنی ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، یہ جو ایک نشانی، دو نشانی، ایک معجزہ، دو معجزہ، اگر ہر طرح کا معجزہ بھی ان کے پاس آ جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس عذاب علیم نہیں آ جاتا۔ یہ ایک ضابطہ بیان کیا، گویا انسان اپنے جیتے جی ضد اور ہٹ درمی اناد پر ہوتا ہے، لیکن جب غرغرہ کا وقت آتا ہے، نزع کا وقت آتا ہے، عالم آخرت کی طرف اس کی جب روانگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ساری پھون پھاں، غرور، تکبر، نخوت، وہ سارا انانیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے صرف اللہ کی ذات، اس کی گرفت، اس کی پکڑ اور فرشتوں کا وہ جو خون خوار جیسے ہم کہتے ہیں نا، یا نوچ لینے والے اور سیاہ شکل و صورت والے اور بڑے کریہ النظر فرشتے، ایسے بدرو آدمی کے روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں، اللہ ان کو اس بھیانک حالت میں بھیجتے ہیں کہ جب وہ اس انسان ان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر، وجود کے اندر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اب اس پر خوف خدا طاری ہو جاتا ہے، اب وہ اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، خدا کو ماننا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی مثال پچھلی آیات میں فرعون کا ہمارے سامنے ایمان ہے۔ اس غرغرہ اور موت کی کیفیت کو، عذاب علیم کو دیکھ کر کے فرعون بھی مان گیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی ضابطہ بیان کیا کہ انسان پہلے غرور اور تکبر میں آتا ہے، جب اس پر غرغرہ کی کیفیت آتی ہے تو پھر وہ ایمان لاتا ہے، تو اس وقت کا ایمان ہم قابل قبول نہیں سمجھتے۔ یہ بات اصولی طور پہ آ گئی۔ اب اگلی آیت کریمہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک سوال سمجھیے گا۔ سوال یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ موت کو دیکھ کر یا عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے والوں کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتے، جیسا کہ فرعون اور بہت سارے واقعات۔ تو اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان کو قبول کیوں کیا؟
اتنی بات سمجھ، یہ سوال سمجھ آ گیا؟ اب اس سوال کا پس منظر کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا گیا، اس کو ذرا سمجھیں گے تو پھر سوال زیادہ گہرائی سے سمجھ میں آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام، یہ عراق کے متصل ایک شہر تھا، نینوا اس کا نام تھا۔ اس شہر میں جس کی جو لمبائی چوڑائی ہے یا جس کی وسعت ہے وہ تقریباً 60 میل کے اس ایریے پر محیط تھا، وہ اتنا بڑا شہر تھا، اور اپنے زمانے کا بڑا متمدن اور بڑا جو ہے وہ ترقی یافتہ یہ شہر تھا۔ اور قرآن پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اور تعارف اس انداز میں بھی کروایا ہے کہ آپ کو لاکھ سے متجاوز لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 2-4 لوگ نہیں تھے، یا سینکڑوں میں، یا صرف ہزاروں میں نہیں تھے، بلکہ یہ لاکھ سے متجاوز لوگ تھے جن کی آبادی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام 7 سال تک ان کے درمیان بحیثیت داعی و مبلغ وقت گزار چکے اور ان کو دعوت توحید دے چکے۔ یہ نامانے شرک میں مبتلا قوم تھی۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ملنے والے اشارات کے نتیجے میں اپنی قوم کو ایک بات کہہ دی کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے، شرک کو نہیں چھوڑتے، تو سنو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ سکتا ہے۔ 3 دن کی مہلت، مان لو اللہ کو۔ اب جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی، 3 دن کا اشارہ خود ہی دیا، اللہ کی طرف سے جو اشارہ تھا وہ دے دیا، ساتھ ہی اپنے ذہن میں خود یہ بات آئی کہ چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اپنے نبی کو وہاں سے نکلنے کا کہتے ہیں۔ تو جب 3 دن کا اشارہ ہو گیا تو مجھے نکل جانا چاہیے۔ بات نہ سمجھے گا، جب 3 دن کا اشارہ ہو گیا تو مجھے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے لوط علیہ السلام اور فلاں اور فلاں اور فلاں ان سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، وہ نکل گئے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام تیسری رات کو، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات کو شہر چھوڑ کر کے چلے گئے، بلکہ رات سے پہلے، رات مطلب نمودار ہونے سے پہلے اس قوم کے سمجھدار لوگ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئے، تھے تو مشرک لیکن سمجھدار، کچھ جو سمجھدار تھے وہ سب بیٹھ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ تو یونس نے جو بات کہی ہے علیہ السلام، ہم نے ان کو بڑا آزمایا ہے زندگی بھر، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سچ ہی ہو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ طے یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تیسری رات کو، جو 3 دنوں کی مہلت دی، اگر تیسری رات کو تلاش کریں گے، یونس علیہ السلام اگر ادھر ہی موجود ہوئے، علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا یونس اگر ادھر موجود ہوئے، یونس ابن متہ اگر ادھر ہی موجود ہوئے ہمارے درمیان بستی میں، تو پھر سمجھو کہ دھمکی ہے، پھر کوئی عذاب شذاب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے درمیان موجود نہ ہوئے تو سنو، آباء و اجداد تو سے سنتے آئے ہیں کہ جب کسی قوم کو گرفت میں اور پکڑ میں لایا جاتا ہے تو اس قوم کے اچھے لوگ قوم جماعت سے نکل جاتے ہیں اور علاقے سے نکل جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عذاب واقعی آنے والا ہے، پھر ہمیں اگلا لاحہ عمل پہ غور کرنا ہے۔ چنانچہ تیسری رات کو انہوں نے بڑا تلاش کیا، یونس علیہ السلام کو جو جو مقامات تھے کسی جگہ پہ نہ ملے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اوہ یہ تو معاملہ کر، ادھر سر جوڑا اور ادھر آسمان میں جو چاندنی ہے وہ ختم ہو گئی اور گہرے سیاہ بادل آنا شروع ہو گئے اور جھکڑ سا، کچھ طوفان سا اور دھواں سا کچھ نمودار ہونا شروع ہو گیا، ڈر گئے۔ میں نے کہا دیکھو وہ واقعی سچ کہہ رہے تھے، تلاش کرو یونس کو، اگر وہ نہیں ملتے تو پھر بھی ان کی دعوت جس خدا کے لیے تھی اس خدا کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ توبہ طائب ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جن لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات تھے کر لیے، جس نے کسی کا حق چھینا ہوا تھا حق واپس دے دیا اور توبہ طائب ہو گئے، استغفار کرنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ عذاب کوئی نہیں آیا، عذاب آیا نہیں، لیکن پہلے گڑ گڑانا شروع ہو گئے۔ اب اگلے دن جو طوفان تھا وہ طوفان تو تھم گیا، ان کی پوری طرح سے جو
کیا کہتے ہیں اس کو توجہ تھی وہ اپنے خالق اور مالک کی طرف ہو گئی، چونکہ دعوت تو سنتے رہے، 7 سال تک تعلیم اور تبلیغ تو سنتے رہے، باتیں تو کانوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاں جی دل و دماغ میں اتر چکی تھی، انہی باتوں پر ایمان اور یقین لا کر کے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کر لیا۔ ادھر اللہ نے جو ایک آثار پیدا کیے تھے وہ آثار ہی ختم کر دیے، عذاب نہیں بھیجا تھا، آثار پیدا کیے تھے، آثار ہی ختم کر دیے۔ یونس علیہ السلام چونکہ شہر سے نینوا سے بہت دور چلے گئے تھے اور دور جا کر کے منتظر تھے کہ پتہ نہیں کون سا طوفان، کون سا عذاب کیسی شکل میں کس انداز میں آئے گا۔ اب جب وہاں پر ان کو چوتھا دن 5واں دن گزر گیا، کچھ دن گزر گئے، اب ذہن میں وسوسے میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں عذاب آیا یا نہیں آیا، مجھے بھی وحی کے ذریعے سے کوئی پیغام بھی نہیں آیا، پیچھے کے حالات کیا ہیں، اگر عذاب آ گیا تو میرا بستی میں جانا بیکار، اور اگر عذاب نہیں آیا تو تب بھی میں جاؤں گا تو لوگ مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں گے کہ آپ نے 3 دن کا کہا تھا، عذاب تو کوئی نہیں آیا۔ اور اس زمانے میں ریت جو قانون اور جو دستور تھا وہاں کا وہ یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کا صراحتاً جھوٹ پکڑا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، تو یہ بھی ایک مطلب بات غلط ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام بجائے اس کے کہ پیچھے آتے آپ آگے کو تشریف لے گئے، اور دور ایک دریا تھا جس کو ہم دریائے دجلہ کہتے ہیں، وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے دریا کے اس پار جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی میں سوار ہو کر کے وہ آگے واقعات انشاءاللہ سورہ صافات میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ بس اتنا ہوا کہ میں جو مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ کشتی میں بیٹھے اور وہاں پر ایک واقعہ پیش آ گیا درمیان میں جا کر کے کہ کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ تو وہاں کا جو تجربہ کار کشتی بان تھا اس نے کہا جی ہماری یہ کشتی کے اندر اس طرح کے حالات تب پیدا ہوتے ہیں جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کے آتا ہے، اپنی مرضی مالک کی مرضی کی اجازت اور اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر آتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا میں، سب نے کہا جی آپ تو پر نور چہرے والے، آپ کیسے ہو سکتے ہیں، ان سے تو انہوں نے کرایہ تک بھی نہیں لیا۔ کہا جی آپ نہیں ہو سکتے، نے کہا جی میں ہی ہوں، میں اپنے مالک کی مرضی اور اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ نے کہا نہیں، اچھا جی قرآن اندازی ہو گئی، قرآن اندازی میں نام آپ کا آیا، انہوں نے کہا ہمیں یقین نہیں، پھر قرآن اندازی کی، پھر نام آپ آ گیا، تیسری دفعہ قرآن اندازی کی، آپ کا ہی نام آیا۔ انہوں نے آپ کو نیچے اترنے کے لیے نہ کہہ سکے، وہ آپ خود ہی اتر گئے کشتی کے اندر سے۔ نیچے پہنچے تو اللہ کی طرف سے ایک میزبان ان کا انتظار کر رہا تھا اور وہ مچھلی کی شکل میں تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ قرآن پاک نے اس کو جا بجا 2 3 4 مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پر اندھیرے ہی اندھیرا، خود رات کی تاریکی، سمندر کے اندر گہرائی کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، یہ ساری تاریکیاں۔ ایسے میں فنادیٰ فی الظلمات، اللہ کے پیغمبر نے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں یا مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں اللہ کو پکارا کہ یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی ہوں جو کوتاہی اور کمزوری دکھانے والا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم ارشاد فرمایا مچھلی کو کہ آپ میرے بندے کو دریا کے کنارے پر اگل دیجئے۔ 40 روز کے بعد یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ۔ اب اس کے بعد جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اگلے مقامات پر، میں یہاں پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یونس علیہ السلام کے بستی سے نکلنے کے بعد قوم آثار عذاب دیکھ کر کے ایمان لاتی ہے، اور ایمان محکم ہے، یقینی ہے، اللہ نے قبول کر لیا۔ اب یہاں سوال یہ کہ فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا، ان کا ایمان قبول ہو گیا، حالانکہ تاریخ انسانیت یہی بتاتی ہے کہ نزع کے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا، تو ان کا ایمان کیوں قبول ہوا؟ جواب یہ کہ ان پر نزع کی کیفیت نہیں تھی، جواب یہ کہ ان پر عذاب نہیں آیا تھا، جواب یہ کہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ اس کی واضح مثال یہ کہ یہ اس کے بعد بھی سال ہا سال تک زندہ رہے، جبکہ فرعون پر غرغرہ اور موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی اور اس کی ناک میں پانی تک جا چکا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اس وقت کہا کہ آن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ مطلب یہ ہوا
کہ کوئی بستی دنیا میں ایسی نہ ہوئی جن پر عذاب نازل ہوا ہے. جن بستیوں پر عذاب، ان بستیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان بستیوں میں سے کوئی بستی، یعنی بستی والے لوگ ایسے نہ تھے کہ وہ ایمان نہ لاتے. ایمان تو انہوں نے لایا، ایمان تو لائے، لیکن ان کا ایمان ان کو نفع مند ان کے لیے نہ رہا، سود مند نہ رہا، سوائے قوم یونس کے ایمان کے. کیوں؟ اس لیے کہ قوم یونس کا ایمان، میں نے عرض کیا کہ قوم یونس کا ایمان وہ دوسری اقوام سے بالکل مختلف تھا. ان پر عذاب نازل ہو چکا تو عذاب ایمان لایا، ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، ان کو تو ابھی اشارات مل رہے تھے. اور اس طرح کے کئی اشارات تو قبطی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی مصر کے اندر کئی اشارات ملے، مثلا جوؤں کا عذاب، سیلاب کا عذاب، مینڈکوں کا خون کا، یہ ساری کی ساری نشانیاں تھیں. اس قوم پر تو پہلی نشانی آئی کہ کالے سیاہ بادل، دھواں اٹھ رہا. اب یہ اشارات اور نشانیاں تھیں، اسی سے ڈر گئے. آگے فرمایا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا کی زندگی میں ان کو بہرہ مند رکھا، یعنی دنیا کی زندگی میں ان کو ہم نے نفع دیا. سوال یہ ہے کہ یہ نفع تو اللہ دنیا میں کافروں کو بھی پہنچاتے ہیں، ان کے لیے کون سا اعزاز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کے لیے نفع خیر کا تھا. ان کے لیے نفع کیا تھا؟ خیر کا تھا. اور کافر جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے، انہوں نے ظاہری نہیں بلکہ باطنی. اچھا پھر یونس علیہ السلام واپس آ گئے تھے، ٹھیک ہے جی. میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد یونس علیہ السلام واپس آ گئے. اللہ کی طرف سے جب بات ہوئی کہ آپ کی قوم تو ایمان لا چکی، وہ تو خیر و عافیت کے ساتھ ہے، تو یونس علیہ السلام واپس آ گئے اور قوم نے ان کو دیکھ کر بڑی خوشی منائی. قوم نے ان کو دیکھ کر کے بڑی خوشی منائی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ قوم دل سے ایمان لا چکی تھی. اللہ اکبر. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ، یہ ایک اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، قانون نہیں، قدرت کا. قدرت کیا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں چاہوں تو پوری کائنات میں کوئی میرا مخالف نہ رہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے. ہم ایسا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اللہ اکبر. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مومن ہو جائے؟ یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک اصول بتایا گیا کہ کسی کو زبردستی ایمان قبول نہیں کروانا. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی چاہت اور مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. تو پھر سوال وہی ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر ہے وہ اللہ کی مرضی سے کافر ہے، جو مومن ہے وہ اللہ کی مرضی سے مومن ہے. تو پھر سزا اور جزا کا تصور کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی منشا نتیجہ ہے. یہ اللہ کی منشا کیا ہے؟ نتیجہ بیان کیا گیا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک منشا خداوندی ہے ابتدائی اور ایک منشا خداوندی ہے انتہائی. یہ منشا خداوندی انتہائی بیان کی گئی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے انسانوں کی اپنی سوچ، اپنا تصور اور اپنا اختیار شامل ہے. ابتدائی طور پر تو اللہ یہ چاہتے ہیں، ابتدائی طور پر تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے میرے بن جائیں. اللہ تو یہ چاہتے ہیں. لیکن اللہ زبردستی بھی ایمان دار کسی کو بنانا نہیں چاہتے. اس لیے ابتدائی طور پہ اللہ یہی چاہتے ہیں. لیکن جب انسان اپنی فطرت کو تباہ کر دیتا ہے تو پھر اللہ انتہائی فیصلہ یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فطرت خراب کر دی، اب ان کے لیے ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ وہ ہماری مرضی سے اب کافر رہیں گے اور ان پر ہم مہر لگا دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈال دیتا ہے. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے، یعنی ان کافروں سے کہیے کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا کچھ ہے. یعنی تم کون کون سی نشانی اور معجزات طلب کر رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح آسمانوں اور زمین میں کیسی نشانیاں ہیں. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے. یعنی جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تو بیش بہا نشانیاں بھی آ جائیں، ڈرانے کی چیزیں بھی آ جائیں ان کے لیے. یہاں ڈراوے سے مراد کیا ہے؟ یا تو انبیاء مراد ہیں، نذر، ٹھیک ہے، یا یہ کہ انبیاء کے علاوہ دوسری جو ڈرانے والی نشانیاں ہیں جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، وغیرہ وغیرہ. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوگا یہ اسی طرح کے دنوں کو منتظر ہے. فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے
کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، پھر اللہ نے اپنا رسول بھی بیان فرما دیا کہ ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہتے ہیں، یعنی دیتے رہے ہیں پہلے بھی، اب بھی ہم آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو نجات دے دیں گے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کو نجات دینا، یعنی مطلب یہ کہ یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ہم اسی طرح اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آخری 6 آیات، آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 تک تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے۔ ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی، لیکن آخر میں پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ عبادت میری ہی کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ دنیا میں انسان ایک فطرتی طور پر خوف اور حرص کی 2 صفات اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان 2 صفات کی بنیاد پر انسان اس خوبی کو جو حق شناسی کی خوبی ہوتی ہے، حق گوئی کی خوبی ہوتی ہے اور حق بیان کرنے کی خوبی ہوتی ہے، اسے بھول جاتا ہے خوف اور لالچ کی بنیاد پر، یا خوف کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خوف اور لالچ کے عنصر کو رد کر کے اپنے ساتھ شریک بنائے جانے والے جتنے بھی شرکاء ہیں ان کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا نہ وہ کسی قسم کا خوف پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی قسم کے چیز کا مالک اور سامان کے مالک ہیں کہ تمہیں ان سے کوئی لالچ یا امید یا حرص ہو۔ اس لیے ان سے حرص اور لالچ رکھنے کے بجائے یا ان کا خوف دل میں بٹھانے کے بجائے تم سیدھا اللہ کی عبادت اور پرستش پہ آ جاؤ، غیر کی پوجا اور پرستش کو چھوڑ دو۔ دیکھیے فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تمہیں میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن لو، جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے بنو۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو چند آیت نمبر 104 ہے تو آیت نمبر 94 اور 95 میں دوبارہ جانا پڑے گا کہ آیت نمبر 94-95 میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اگر آپ کو اس میں شک ہے تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، جو آپ سے پہلے کی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے
کہ آیا یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ منزل من اللہ ہے یا نہیں، اپنی نشانیوں کے اعتبار سے، اپنی صداقت کے اعتبار سے، اپنے احکامات کے اعتبار سے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہہ کر انسانیت کو، خاص طور پہ مشرکین مکہ کو بات سمجھائی ہے کہ اس کتاب قرآن میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہے ہی تمہیں شک تو اس کے معیار کو پرکھنا ہے تو پھر جاؤ جا کے پرکھو اور اہل کتاب سے پوچھو، لیکن یقیناً تمہارا شک نہیں، تمہارا یہ عناد ہے اور ضد ہے تمہاری، ورنہ سچ تو تم بھی جانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں بالکل مفہوم اسی طرح کا سمجھایا گیا۔ کیا مفہوم سمجھایا گیا؟ دیکھیے غور کیجیے، یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے محبوب کہ جن کی پوجا تم کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو ایک اور انداز میں سمجھایا گیا، جنہیں تم پوجتے ہو میں ان کو پوج نہیں سکتا۔ وجہ اس کی بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ میرا دین بالکل کلیئر ہے، میرا راستہ، میرا طریقہ، میرا مذہب، میرا چلن، میری تہذیب، ہر چیز واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے اپنے خبث باطن یا ذہن غلیظہ کی وجہ سے، تمہیں کوئی شک ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تمہارے شک کی بنیاد پر تمہارے مطالبات ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی تھی کہ آپ محمد سے کہہ دیجئے آپ کو خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے، انگلی سے اشارہ کیجئے ہم شادی کروا دیتے ہیں، سرداری کی ڈیمانڈ ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو خزانہ چاہیے، دولت چاہیے تو ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں، جو آپ کا مطالبہ ہے ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہا جائے، اور یہ جو ایک خدا کی بات کی جا رہی ہے اسے چھوڑ دیا جائے، بس کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا رد سورہ کافرون میں کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں پر بھی وہی بات کہی، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، وہاں کہا گیا لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو میں ان کو پوج نہیں سکتا۔ یہاں کہا گیا کہ میرا دین بالکل واضح، طریقہ واضح، اس لیے میں اس چال چلن کو نہیں اختیار کر سکتا جو تم کر رہے ہو، سیدھی سی بات ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آخری اور حتمی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے بنوں، اور یہ بات بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی اپنے دین پر سب سے پہلا مومن ہوتا ہے، نبی اپنے دین کا سب سے پہلا مومن ہوتا ہے، امت نبی کے ایمان کے بعد کی مومن ہوتی ہے، نبی کا ایمان پہلے ہوتا ہے۔ اب اگلی بات، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پہلی بات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا، ان اقم وجہک للدین حنیفا، کہ محبوب آپ اپنا رخ اپنے دین کی طرف متوجہ کیجیے، ہر طرف سے کٹ کر، ہر سمت سے یکسو ہو کر کے ایک اپنے دین کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ان لوگوں کے ہاں اعتراض، تحفظ اور مطالبات کی صورت میں ہے، آپ ان کی طرف مت توجہ کیجیے، آپ کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، آپ صرف اپنے دین کی بات کیجیے، اپنے دین پر عمل کیجیے، اپنے دین کی طرف بلائیے، بس کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کا کر رہا ہے، یہ سارے معاملات چھوڑ دیجیے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے محبوب یکسو ہو کر دین کی پیروی کیے جائیے، کرتے رہیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوئیے۔ توجہ کیجیے، کیا اللہ کے کوئی بھی نبی مشرکین میں سے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور خاتم الانبیاء، یہ تصور رکھنا بھی انبیاء کے حوالے سے، خاتم الانبیاء نہیں، انبیاء کے حوالے سے یہ تصور رکھنا بھی کہ کسی درجے میں بھی ان کا جھکاؤ شرک کی طرف تھا، یہ تصور رکھنا بھی کفر ہے. یہ تصور رکھنا بھی، تو اللہ نے کیوں کہا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ مشرکین میں سے نہ بنیے. یہاں بہت سارے ناسمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز سے روکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس کو روکا جا رہا ہے وہ اس کام میں مبتلا تھا تو روکا جا رہا ہے. یہ غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. بعض اوقات حکیم، مصلح، اصلاح کرنے والا کسی چیز میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اپنے پیروکار کو، اپنے ماتحت کو مبتلا ہونے سے پہلے ہی روکتا ہے کہ مت کرنا یہ کام. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مبتلا ہو چکا تو اب اس کو روک رہا ہے، نہیں. یہ روکنا کسی کام کی ابتدا ہونے سے ہے کہ اس کام کی ابتدا بھی نہیں کرنی. مبتلا تو ہو ہی نہیں، اس کام میں آپ نہیں پڑے ہوئے، لیکن اس کام کی ابتدا، اس کام کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی. ایک دوسرا یہ کہ بعض اوقات جس کو کہا جاتا ہے اسے کہنا مقصود نہیں ہوتا، کہنا اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن مخاطب اس کو بنایا جاتا ہے. مخاطب اپنے سب سے چہیتے اور قریب ترین فرد کو بنایا جاتا ہے. یہاں اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ محبوب آپ نے مشرکین میں سے نہیں ہونا. اس بات کو اگر آپ مزید جاننا سمجھنا چاہیں تو قرآن پاک کی سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ بھی شرک کریں گے، آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل کو بھی ضائع کر دیا جائے. یقیناً یہ تو بات بالکل خلاف عقیدہ ہے کہ حضور کے لیے اس طرح کا تصور کیا جائے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو کہہ کر کے سمجھایا کس کو ہے؟ عام انسانوں کو، کہ جب میں نے اپنے محبوب کو یہ بات سمجھا دی کہ محبوب ترین ہونے کے باوجود، اور وہ جو شیخ سعدی کا شعر ہے جس کا ایک مصرع، بارز خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کائنات اس فانی میں مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان انبیاء کو بنایا. انبیاء میں سے سب سے بہترین شخصیت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ اور مقام کس کا ہے؟ حضور کا. تو حضور علیہ السلام کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کو بھی اگر شرک میں مبتلا ہوتے پایا گیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو اصل میں حضور کو نہیں کہا جا رہا، حضور کی وساطت سے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے. اور ہمارا تو عقیدہ ہے نا، ہمارا تو صرف عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے شرک کا امکان بھی نہیں. اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ جا ہی نہیں سکتے، اس طرف جا ہی نہیں سکتے، اللہ تو جانتے ہیں. اب یہ سمجھیے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہہ کر کے انسانوں کو سمجھایا. یہاں پر بھی بالکل ایسی بات ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین میں سے نہ بنیے. معنی یہ کہ آپ کے چاہنے ماننے والوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، پیغام سنایا جا رہا ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر کے دین حنیف کی طرف آ جائیے اور شرک میں مبتلا نہ ہوئیے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ جو شرک میں لوگ مبتلا ہوتے، ظاہر ہے یا نفع کے لالچ کے لیے ہوتے ہیں یا خوف کی وجہ سے ہوتے ہیں. فرمایا وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکاریے گا جو نہ آپ کا کچھ بھلا کر سکے اور نہ ہی آپ کا کچھ بگاڑ سکے. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہاں پر بھی بات وہی سمجھائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے بگڑنے کے دو بڑے اسباب ہیں، یا خوف یا لالچ. حق گوئی سے رکنے کے دو اسباب ہیں، یا خوف یا لالچ. تو سمجھا دیا گیا کہ نہ خوف دل میں پیدا کرنا ہے اللہ کے سوا، نہ ہی اللہ کے سوا کسی کا لالچ پیدا کرنا ہے. وجہ دیکھیے،
اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ کسی کو خوفزدہ کر سکے، اور اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی لالچ میں مبتلا کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا کچھ ہے ہی نہیں، نہ طاقت کسی کی ہے، نہ دولت کسی کی ہے، نہ سرمایہ کسی کا ہے۔ اور یہ انسان جو ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہنا اور انانیت اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہونا، اپنے لیے یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک زلزلہ آتا ہے دڑام سے اس کے سارا گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی تو اس کے پلے نہیں رہتا۔ قرآن نے تو آج سے 14.5 سال پہلے کہا ہے، لہلہاتی فصلیں، ہاں جی، بالکل ایسے لگتا ہے جیسا کہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں، لیکن شام کا جب اندھیرا چھاتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا طوفان بھیجتے، ایسی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے کہ ان کا وہ جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، باغات کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے، یا فصل کی ایک بہت بڑی ان کی امید اور آس ہوتی ہے، وہ راتوں رات ختم ہو جاتی ہے، گویا کہ وہاں تھا ہی کچھ نہیں، وہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، سیلاب میں سوات کے اندر ایک بہت بڑی بلڈنگ، جہاں ہزاروں روپیہ ایک دن کا یعنی 24 گھنٹے کا لیا جاتا تھا رینٹ کے طور پر، بلڈنگ کو اللہ نے ایسے گرا دیا خس و خاشا، اس کی اینٹ تک نہیں ملی، سب کچھ بہہ کے چلا گیا۔ ابھی گزشتہ روز دیکھیے کتنی عمارات زمین بوس ہو گئی، شہر کے شہر کھنڈرات میں بدل گئے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے سوا کسی کا خوف نہ رکھو دل میں، اور میرے سوا کسی کے لالچ نہ رکھو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وجہ بھی بیان کر دی، فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے، کوئی اور نہیں، اللہ تکلیف میں مبتلا کرے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ تکلیف نہ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر تکلیف پہنچانا چاہے تو تکلیف نہیں دے سکتی۔ آپ پوری دنیا کی مثالیں لے لینا، دیکھیے ایک شخص ہے وہ درویش ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، ایک ملک کا سربراہ ہے، پھر ایک وقت ایسا آن پڑا کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 درجن سے زائد ممالک گٹھ جوڑ کر کے اپنی افواج لا کر کے اس کے سر پہ بیٹھ گئے، کس آدمی کو مارنا ہے، اس کے عزم کو اور اس کے ارادے کو اور اس کے مشن اور نظریے کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 3 درجن سے زیادہ ملکوں کی افواج، سرمایہ اور ان کی فورسز سب کچھ پورا زور لگاتی ہیں اسی معمولی سے چھوٹے سے ملک کے اندر، دروں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں رہنے والا وہ آدمی، وہ اپنے مالک کی منشا اور مرضی کے مطابق جتنا وقت ہے وہ گزارتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ پھر یہی نہیں، وہ دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے کئی سالوں کے بعد جب حالات پرامن ہوتے ہیں تو اس کی قبر کو وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ اس شخص کی قبر ہے جسے تم ڈھونڈتے رہے ہو اتنے سالوں تک، اس کا نام ملا محمد عمر ہے۔ ساری طاقتیں مل کر کے اس کو تلاش کرنا چاہ رہی ہیں، نہیں تلاش کر سکے۔ اسی کا ایک بھائی ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں کے ایک بالکل مصروف ترین شہر میں اور فوجی ایریے کے بالکل قریب متصل ایک جگہ پر رہائش پذیر ہے، کانوں کان کسی کو خبر نہیں، کئی سالوں سے وہ وہاں رہ رہا ہے۔ لیکن دشمن یاد رکھیں جب تک اپنے عزائم اور اپنے ارادوں پہ چلتا ہے، اللہ کی منشا اور مرضی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی تو دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دشمن حق کی روپ میں ہو یا باطل کے روپ میں۔ یہ بات ذہن رکھیے گا، میں نے دونوں لفظ استعمال کیے۔ سارے اہل حق مل کر کے کسی باطل کو نقصان پہنچانا چاہیں
تو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. وہی رب ہے جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کو 313 کی تعداد میں فتح دے رہا ہے, اور وہی رب ہے جو احد کے میدان میں 1000 مسلمانوں کو اس طرح کی فتح سے نہیں نواز رہا جو بدر کے میدان میں ہوئی. مال غنیمت بھی ساتھ ہاتھ میں آیا, سب کچھ آیا, لیکن وقتی طور پر نقصان بھی بہت ہوا. اب وہی رب ہے پھر احد کے میدان کے بعد, وہی رب ہے کہ 2 سال کے بعد خندق کے میدان میں دشمن کو بغیر لڑنے کا موقع دیے بغیر یا لڑائی کا موقع پیش آنے کے بغیر اللہ دشمن کے دل میں اتنا روب اور دبدبہ بٹھا دے کہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائے. یہاں لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی. تو اس لیے مالک کی مرضی ہے, مالک چاہے تو کسی کو نقصان پہنچائے, نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. مشن اور نظریے کو مٹانا چاہ رہے تھے 3 درجن سے زائد ممالک کی افواج, لیکن مشن اور نظریہ نہیں مٹا. بالآخر انہیں خود سرنگوں ہونا پڑا, بالآخر انہیں خود اپنے آپ کو جھکانا پڑا, اپنے آپ کو پسپا کرنا پڑا, لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں سے جانا پڑا. یہ کیا ہے؟ یہ مالک کی مرضی ہے. اس شخص کو جسے برہنہ کر کے گرفتار کر کے برہنہ کیا گیا اور 24 گھنٹے تک جس پر ٹارچر کیا گیا, ایک وقت ایسا آیا کہ 20 سال کے بعد اسی کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر کے اسی کے مطالبات کو قبول کر رہے ہیں. اس کا نام ملا عبدالسلام ضعیف ہے. اس لیے بات یہ ہے, اللہ یہ دکھاتا ہے, یہ منظر دکھاتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی شان بہت بلند ہے. وہ شخص جو ہماری اس دھرتی پر یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا, علمان والحفیظ فرعونی کلمات تھے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو پاکستان کی سینٹ میں اندر یہ آواز لگ رہی ہے کہ جناب اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے, تو ایک شخص کھڑے ہو کر بربلا کہتا ہے کہ دعائیں مغفرت نہیں ہوگی. یہ بہت بڑا عذاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ناراضگی کا ایک سبب ہے. اللہ ایسی ناراضگی سے سب مسلمانوں کو بچائے کہ جب کسی کے لیے کوئی کہے کہ جناب دعائیں مغفرت ہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی نقصان کو دور کرنے والا. یہی بات سمجھائی کہ وہی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ, اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر تم سے بھلائی کرنے چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے. وہو الغفور الرحیم, اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, فرما دیجئے کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا. قرآن کی صورت میں, نبی مہربان کی صورت میں حق آ چکا ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, تو جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہدایت سے اسے اپنے ہی حق میں بھلائی کر. کیا مطلب؟ جو ہدایت پانا چاہتا ہے تو یہ ہدایت اسے ہی فائدہ دے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہدایت پانے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہو, اللہ کے رسول کو کوئی فائدہ نہیں, اس کا اپنا فائدہ ہے. اسی لیے فرمایا من ضل فانما یضل علیہا, جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے. وما انا علیکم بوکیل, اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں. میں تمہارا وکیل کیا مانا؟ یہاں وکالت بمانا نگہبانی ہے. میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں کہ میں تمہاری نگہبانی کرتا رہوں کہ تم کیا کر رہے ہو, اچھا کر رہے ہو, برا کر رہے ہو. میرا کام ہے تمہیں دین سمجھانا. ان علیک الا البلاغ, اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو بات پہنچانا. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر نگران مقرر نہیں کیے گئے کہ آپ 24 گھنٹے کھڑے ہو کر کے ان کی نگرانی کرتے رہیں. فرمایا واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ. محبوب آپ کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جائیے, کرتے رہیے. واصبر, اور اگر اس حکم کے ابلاغ میں, تبلیغ میں, اشاعت میں کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی رنجش آتی ہے تو واصبر, اس پر صبر کیجیے. حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. اس فیصلے سے مراد یا تو اس دنیا کے اندر جنگوں کی صورت میں کامیابی,
غلبہ، یا تو اس دنیا کے اندر ہی اللہ اپنی طرف سے کسی عذاب کو بھیج دے، یا پھر عام موت ہے، یا پھر اس سے مراد آخرت کا فیصلہ ہے. سارے ہو سکتے ہیں. تمام تفسیری اقوال اس کے اندر آ گئے. حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ